سر ایک یہ ہے کہ حرام اور حلال جو کھانے میں چیزیں کی گئی ہیں، تو پگ جو ہوتا ہے سور، اس کا گوشت جو حرام کیا گیا ہے، اس کے اندر تو وائٹامن B1 B2 B6 B12 زنک اور سیلینیم ہوتا ہے، تو جو کہ ہارٹ کی ڈیزیز کو اور آسٹیوپروسس کی ڈیزیز کو 16 ٹائم بیف سے زیادہ جو ہے کم کر دیتا ہے. تو اس کا کیا ریزن تھا کہ یہ حرام کر دیا گیا اور بیف حلال کر دیا گیا؟ اور جو گدھا ہے، گدھا ڈونکی، وہ حلال جانور کے خصوصیات پر پورا اترتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی حرام کر دیا گیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یا کچھ ایسی چیزیں جو جن سے اختلاف تھا اللہ کو، وہ انہوں نے حرام کر دی، اور پتہ پہلی نہیں بات یہ ہے، بیچارے گدھے سے کیا اختلاف تھا. دیکھیں یہ جو سائنس ہے ہمارے پاس، جو موجودہ سائنس ہے نا، یہ جتنا بھی آگے بڑھے یہ سب چیزوں کو نہیں جانتا. دنیا بہت، میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا بہت کمپلیکس ہے. میری گفتگو ہو رہی تھی ایک دن، ایک آدمی ہے وہ ہمارے پاس کام کرتا ہے، وہ کیمسٹ ہے، پی ایچ ڈی کی ہے اس نے کیمسٹری میں امریکہ سے. اس کا بھی نظریہ کہ یہ دنیا میں جو آبجیکٹس ہیں یہ انفینٹلی کمپلیکس ہیں. انفینٹلی کمپلیکس ہیں کیا مطلب؟ کہ جتنا آپ ان کو اسٹڈی کرو اتنے ہی نئی چیزیں آپ میں اس دریافت کرتے جاؤ گے. یعنی ایک ہی چیز، مثلا ایک سیل ہے، اس طرح نہیں ہے. اس سیل کو آپ جو ایک مائکروب ہے، ایک امیبیا ہے، اس کو آپ اسٹڈی کرو گے اس طرح نہیں کہ ایک عرصے کے بعد آپ رک جاؤ گے، اس کے بعد مزید دریافت کرنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. آپ جتنا اس کو اسٹڈی کرو گے اتنا ہی زیادہ نئی چیزیں آپ وہاں سے دریافت کرو گے. اسی طرح ایٹم ہے، اسی طرح سب ایٹمک پارٹیکلز ہیں، ان کو جب آپ اسٹڈی کرتے جاتے ہیں تو نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں کہ پگ میں کون کون سے انگریڈینٹس ہیں اور اس کے علاوہ کوئی انگریڈینٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اتنے مائکرو انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن کو ابھی تک کسی نے ان کو ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا، کسی نے ان کو ڈسکور نہیں کیا. یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. سائنس صرف یہ کہتا ہے کہ جہاں تک میں نے ڈسکوری کی یہ چیزیں ہیں. اب وہ جہاں تک آپ کی ڈسکوری نہیں پہنچی ہے، سائنس نہیں کہہ سکتا کہ اس سے آگے کیا ہے. سائنس کہتا ہے اس سے آگے میں اندھا ہوں، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے نا، ہم صرف باڈی نہیں ہیں، ہماری ایک روحانیت بھی ہے، وہ اصل ہے ہماری، ٹھیک ہے نا. اور ہماری ایک آخرت بھی ہے، ایک انفینٹ لائف ہے، ایک غیر محدود زندگی ہے اس دنیا کے بعد. ہم دنیا میں جو اعمال بجا لاتے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا ہماری اسپرچوالٹی پر، ہماری معنویت پر، ہماری روحانیت پر، اور اس کا کیا اثر ہوگا ہماری آخرت انفینٹ لائف پر. سائنس کو کیا معلوم؟ سائنس تو ان باتوں بایولوجی کو کیا معلوم، کیمیکل بایولوجی کو کیا معلوم، بایو کیمسٹری کو اس مسئلے میں وہ کچھ نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں پہ ہمیں اجر دے گا، اللہ تعالیٰ کیا وہ چیزیں چاہتے ہیں کہ ہم انجام نہ دیں، یہ سائنس کو کیا معلوم، ٹھیک ہے. ایک دفعہ جب ہم مان لیتے ہیں کہ زمین و آسمان کا ایک خالق ہے، وہ حکیم ہے، وہ وہی خالق ہے جس نے مٹی سے، خاک سے، دانے سے وہ درخت نکالتا ہے، جنگل نکالتا ہے. اللہ سبحان اللہ، کہ اگر اس درخت کے ایک پتے میں سارے سائنٹسٹ اپنی ساری زندگی لگا دیں، اس کی حکمت کو نہیں سمجھیں گے. اس کی حکمت کو، اس کا پاور کتنا ہے، اس کا علم کتنا زیادہ ہے، اس کی حکمت کتنی زیادہ ہے، اور اس کا رحمت کتنا زیادہ ہے. وہ تو کوئی اس کو سوچ ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی حد ہی نہیں، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا اسٹیمیٹ بھی نہیں کر سکتا. تو اس رب نے جب کہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، میرا علم محدود، میرے آنکھیں اندھے، اور اس کا علم لا محدود، جب اس نے بیان کیا ہے تو میرا کام کیا ہے؟ میرا کام اگر مجھے سمجھ بھی نہ آئے نا، سمجھ نہ بھی آئے کہ اس کام میں کیا حکمت ہے، تو میرا کام ہے طاعت کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں ابھی آپ جاتے ہیں نا، اب میں مثال دوں آپ کو. ایک بچہ ہے 3 سال کا، 4 سال کا، اس کے والد صاحب ہیں، اس کے والدین ہیں، ماں ہے. وہ بچہ کیا چاہتا ہے؟ وہ بچہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو جو چاقو ہے، کچن میں جو چاقو پڑی ہے وہ دیا جائے، اس کو نائف دیا جائے. وہ تو چاہتا ہے، وہ چمکدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلے. ماں جو ہے کبھی اس کو چاقو نہیں دے گی، ٹھیک ہے نا. اب بچہ جو ہے وہ تو اس کے سوچ میں تو یہ ہوگا کہ بھئی یہ میری ماں جو ہے بڑی ظالمہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ بڑے بے رحم لوگ ہیں، مجھے کھیلنا نہیں دیتے. لیکن ماں کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے بہت مضر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہماری علم محدود ہے اور نہایت ہی محدود ہے، ہم جتنا سمجھ لینا، وما اوتیتم من العلم الا قلیل، دنیائی علم
ہماری بہت ہی قلیل ہے. ہم دنیا کے ایک کونے میں یہ دنیا کتنا وسیع ہے، اس میں ایک اندھے جانور کی طرح ہم پڑے ہیں. کچھ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے، لیکن ہمیں بخوبی نہیں معلوم کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، اور دنیا میں اشیاء یہ کیا چیزیں ہیں، اور ہماری عاقبت کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دیا کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو، آف کورس وی ہیو ٹو اوبے. عقل یہی کہتی ہے، اور انسان کی فطرت بھی یہی کہتا ہے. اوکے، پھر عقل تو یہ بھی کہتی ہے سر کہ اگر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں تو آپ میرے سے وجہ مانگیں کہ میں کیوں نہ کروں. اگر ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا تو اس کے اندر ایک لوپ ہولز رہ جاتے ہیں. تو اگر اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ چیز نہ کھائیں یا یہ چیز کھائیں تو اس کی وجہیں بھی بتانی چاہیے. جیسے گدھے کا میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ گدھا جو ہے وہ حلال جانور کے خصوصیات پر پورا اترتا ہے مگر اس کو حرام کر دیا گیا. اب گدھے بیچارے سے اللہ کا کیا جو تھا اختلاف تھا یا کیا تھا جس کو بول رہے ہیں آپ، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گدھے کو حرام کر دیا. جی اب آپ وجہ دیکھیں. اب دیکھیں اکثر چیزیں ان کے وجوہات بہت واضح ہیں. جو شخص پگ کو دیکھتا ہے نا، آپ جا کے پگ کو دیکھ لیں، نستجیر باللہ، ایسا غلیظ جانور، ایسا بدصورت جانور، ایسا بدبودار جانور، جو اپنی ہی یعنی دنیا میں دو جانور ہیں جو اپنی اس کو کاتے ہیں، اپنی ایکسکریشن کو کاتے ہیں، اپنے ہی مدفوع کو کاتے ہیں. ایک پگ ہے، ایک ڈاگ ہے، ایک سور ہے اور ایک کتا ہے. بالخصوص سور اتنا نجس جانور، توبہ توبہ توبہ. تو یہ تو واضح ہے کہ وہ ایک نجس چیز ہے، اور پھر اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو ڈاکٹر وغیرہ خود ہی کہتے ہیں، وہ تو اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے، اور یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی مضر ہے. وہ تو آج کے دور میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، سب سے پہلے جو منع کرتا ہے کہتا ہے آپ وہ پورک وغیرہ نہ کریں. اچھا، یہ تو بہت واضح ہے. جہاں تک گدھے کا تعلق ہے تو شیعہ مذہب میں گدھا حرام نہیں ہے. شیعہ مذہب میں گدھا مکروہ ہے. گدھے کا گوشت مکروہ ہے، حرام نہیں ہے شیعہ مذہب میں. تو آپ کا سوال ہی بھیجا. جی اوکے جی سر، یہ آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ، ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ صورت کا بتا دیتا ہوں. لیکن آپ کے سوالات ہی غلط ہیں نا، آپ کے سوالات ہی غلط ہیں. دیکھیں آپ کے سوالات غلط ہیں. آپ کے فروعات میں بات کرتے ہیں. اصل پہ پہلے انسان بات کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اللہ کی جانب سے آئے، تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہے. تو پھر تو اوبیڈینس کے سوا کوئی سبمیشن کے سوا اوبیڈینس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو چھوڑ کے سر اگر میں بات کرتا تو وہ لمبی ہو جاتی، اس وجہ سے میں نے آپ سے کچھ وہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے نا. آپ ایتھیسٹ بن گئے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. سر دلیل تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے ہونے کی. میرے پاس لاکھوں دلیل ہے. میرے پاس دنیا کے جتنے ذرات ہیں ان سے زیادہ دلیل ہے. دنیا میں کتنے ایٹمز ہیں ان سے زیادہ میرے پاس ہوتی ہے سر ہیومن گائیڈنس، ایک ہوتی ہے ڈیوائن گائیڈنس. جو ڈیوائن گائیڈنس ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں ہر چیز پتہ ہونی چاہیے، اس کے اندر ہم ایک غلطی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ڈیوائن گائیڈنس ہے. ہیومن گائیڈنس جو ہوتی ہے وہ انسان کی طرف سے دی جاتی ہے، اس کے اندر ہم وہ آپ کی ڈیفینیشن ہے. وہ آپ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس ہے، ہیومن گائیڈنس ہے، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں. وہ آپ مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے، اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں. بہرحال آپ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، ایتھیسٹ، دلیل بتاؤ نا، دلیل دے دو. سر آپ ہونے کی بھی تو دلیل دینا کوئی. نہیں وہی دیکھیں لاجیکل ریزننگ کی ترتیب ہوتی ہے. لاجیکل ریزننگ کی ترتیب ہوتی ہے. ایک شخص کہتا ہے اللہ کا وجود ہے، کہتا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس پوزیشن میں سب سے پہلے کس کا حق بنتا ہے کہ دلیل لا دے؟ سب سے پہلے دلیل اس شخص کا بنتا ہے کہ جو کہتا ہے نہیں ہے، جو کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کہہ دو نا، دیکھو ایک 3 پوزیشن آپ یہاں پہ متصور ہے. ایک پوزیشن ہے اس شخص کا جو کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. میں حیران ہوں. ہو سکتا ہے اللہ ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم. مجھے دلیل کی تلاش ابھی تک مجھے کوئی ایویڈنس نہیں ملا، اور مجھے نہ ہونے کی بھی ایویڈنس نہیں ملی. ایک پوزیشن ہے، سن لیں. ایک پوزیشن ہے جو کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے. یہ دوسرا پوزیشن. تیسرا پوزیشن ہے کہ کہتا ہے نہیں، میرے پاس ایویڈنس ہے کہ اللہ ہے. یہ 3 پوزیشن. اب آپ کا جو پوزیشن ہے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور میرا پوزیشن ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ ہے. جب یہ 2 پوزیشن ہے، لاجیکلی کس کا حق بنتا کہ سب سے پہلے وہ دلیل لے کے آئے؟ جی وہی میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں
سر اللہ نے ہمیں اپنے ہونے کا ثبوت کوئی نہیں دیا. اللہ خدا ہے, وہ چاہے تو وائٹ ہاؤس کے سامنے آ کے بول دے کہ یہ میں خدا ہوں, یہ میرا آرڈر ہے. ہزاروں سال سے جو مذہب کے اوپر لڑائی چلتی آ رہی ہے وہ بھی ختم. وہ آپ کی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ یا آپ کے پوزیشن کو غلط ثابت کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نہیں. آپ کہتے ہیں اللہ نے اپنے وجود کا ایویڈنس نہیں دیا. ایویڈنس کا نہ ہونا اور ہے, بہت ساری چیزیں دنیا میں میرے پاس اس کا ایویڈنس نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے. اسی لیے نہیں مان رہے سر, اسی لیے نہیں آپ سوچیں بھائی, ایویڈنس نہیں دیا. یہ غلط بات ہے. آپ دیکھیں آپ بالکل آپ یہ مجھے میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی پوزیشن بہت اسٹوپڈ ہے, حماقت ہے. آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں, یعنی مجھے پتہ ہے کہ اللہ, میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے وجود کا ایویڈنس نہیں ہے. ان دو باتوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کیا وہ ایک شخص ہیں جو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے اللہ کا وجود نہیں ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے؟ ان دونوں ایک پوزیشن اختیار کرو نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مجھے پتہ نہیں ہے, اللہ کے وجود کا بھی مجھے ایویڈنس نہیں ملا. اوکے, یہ الگ بات ہے. تو پھر یہ ادعا نہ کرو کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, اور کہہ دو مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے, ہو سکتا نہیں ہے. کہ ہمیں پتہ ہے اللہ ہے, تو پھر آپ بھی کوئی ایویڈنس آپ کا بھی دینا بنائیں کہ آپ بھی یہ مان. نہیں, سب سے پہلے آپ کا میرا حق بنتا ہے کہ آپ سے ڈیمانڈ کروں نا. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, آپ نے کس دلیل پہ کہا کہ نہیں ہے؟ پہلے آپ اعتراف کرو کہ تیرے پاس نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, پھر میں دلیل اللہ آتا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے نا. آپ جب تیرے پاس دلیل ہی نہیں ہے, یہ جتنے ایتھیسٹ پڑھتے ہیں نا دنیا میں, کہتے ہیں اللہ نہیں, اللہ نہیں, ان کے ایک کے پاس دلیل نہیں ہے. سب اسی طرح ان سے جب دلیل مانگتے ہو تو کہتے ہیں ان کے وجود کا دلیل نہیں ہے. وہ بھائی یہ دو مختلف باتیں ہیں. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں کہ عمران خان پاکستان کے مثلا عمران خان کے پاس کتنے پیسے ہیں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس پیسے ہیں یا پیسے نہیں ہیں, یا اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. مجھے اگر کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعا نبی تھے یا نہیں تھے, اس کو نہیں معلوم, کیا وہ ادعا کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ یہ ادعا کر سکتا ہے؟ تم ادعا ایک طرف سے کہہ رہا ہو کہ اللہ کے وجود کے ایویڈنس نہیں ہے, دوسری طرف کہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا وجود نہیں ہے. اور بھائی ایویڈنس تجھے نہیں مل رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے, اس کا وجود نہیں ہے اس کا. تم اس کے نہ ہونے پر دلیل لاؤ. نہ ہونے پہ دلیل لایا تو بات ختم ہے, بات ختم ہے. پھر نوبت ہی نہیں آتی کسی دوسرے بات کی. اگر نہ ہونے پر تیرے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر اس وقت بنتا ہے کہ میری دلیل کو دیکھا جائے کہ کیا اللہ کے وجود کا ایویڈنس ہے یا نہیں ہے. پہلے تم دلیل لے کے آؤ کہ اس کا وجود نہیں ہے. نہ تم دلیل لا سکتے ہو, نہ رچرڈ ہاکنز دلیل لا سکتا کہ اس کا وجود نہیں ہے.